بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور جذب کا واقعہ۔ خطاب ابن نفیل تھا اور آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام تھا۔ آپ اور آپ کے والد اپنے قبیلے میں ذہانت کی وجہ سے مشہور تھے۔ جوانی میں ہی آپ نے اپنے والد کے ساتھ کام کیا۔ آپ کے والد کا اونٹوں کا کام تھا۔ آپ کے والد ایک سخت مزاج آدمی تھے اور آپ کے مزاج میں بھی سختی پائی جاتی تھی۔ آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فاروق کا لقب دیا، جس کے معنی ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ اور آپ کا نام عشرہ مبشرہ میں بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر 10 صحابیوں کے نام فرمائے جن کو انہوں نے بشارت دی کہ وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کا نام بھی اس میں تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت قریش میں 17 سے 18 لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، جس میں ایک آپ بھی تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 برس تھی۔ نبوت کے اعلان کے بعد آپ اپنے باپ اور دادا کے مذہب پر سختی سے رہے، یہاں تک کہ اسلام کی خوب ڈٹ کر مخالفت کی، اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے آپ ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ یہ سلسلہ 6 سال تک رہا، لیکن آپ کسی مسلمان کو اسلام سے پھیر نہ سکے۔ کچھ واقعات کی وجہ سے آپ سخت الجھن کا شکار ہوئے، کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے اور کبھی اسلام کی سخت مخالفت کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کے لوگوں نے یہ بات عام کر رکھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک جادوگر ہیں۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک بار حرم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے وہ تلاوت سنی تو آپ کا دل نرم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے آپ کو یقین ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم حق پر ہیں اور کوئی جادوگر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذب دنیا کا دوسرا بڑا جذب ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا جذب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو مکمل کر دیجئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں ہے کہ طبیعت میں ایک دن جوش آیا اور ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے یہ الجھن میں ہے آج اس ہستی کو ختم کر دیں۔ تو بس یہ ارادہ کرنا تھا کہ ننگی تلوار لیے جوش میں گھر سے نکل پڑے۔ رستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ ملے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے ان سے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کا حال پتہ کرو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں جوش آ گیا اور الٹے پاؤں اپنے بہنوئی کی گھر کی طرف بڑھے۔ وہاں پر اس وقت سعید بن زید اور فاطمہ بن خطاب موجود تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی خباب بن عرب موجود تھے جو ان کو قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب دروازے پر دستک دی تو خباب بن عرب چھپ گئے اور بہن فاطمہ نے اوراق چھپا دیے۔
داخل ہوتے ہی فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں اسلام قبول کر چکے ہو اور اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو، اور غصے میں اپنے بہن کے سر پہ لکڑی دے ماری۔ لکڑی مارنا تھا کہ دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اب تم کچھ بھی کر لو ہمارے یہ دل سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ بہن کا خون دیکھا تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور فرمایا کہ مجھے وہ اوراق دکھاؤ جس اوراق کو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن فاطمہ نے وہ اوراق ان کو دیے۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے وہ اوراق پڑھے تو دل نرم ہو گیا اور فرمایا کہ کیا خوب کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن عرب باہر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے کل ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دعا کرتے سنا کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، بس اب تم اسلام کی طرف آ جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لے چلو۔ خباب بن عرب کے ہمراہ حضرت عمر بن خطاب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دستک پر ایک صحابی نے جھری سے دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اطلاع کری کہ عمر بن خطاب تلوار لیے باہر کھڑے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حمزہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چاچا تھے اور انتہائی بہادر تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس کو اندر آنے دو، اگر نیک ارادہ ہے تو ٹھیک، اور اگر کسی اور ارادے سے آئے ہیں تو ان کی ہی تلوار سے ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ انہیں اندر آنے دو۔ دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود چل کر ان کے پاس آئے اور مٹھی میں ان کی چادر لے کے زور سے جھٹکی اور فرمایا، خطاب کے بیٹے کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے زور سے فرمایا، اللہ اکبر، اور وہاں پہ موجود باقی مسلمانوں نے بھی یہی فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم عمر، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا، تو ہم پھر چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی ہم تعداد میں کم ہیں اور تم دیکھ رہے ہو ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں پہلے ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن اب میں ان کے سامنے مسلمان ہو کے جاؤں گا۔ یہ سن کر تمام مسلمان دار ارقم سے دو صفیں بنا کے کعبہ کی طرف نکلے۔ ایک صف میں حمزہ تھے اور دوسری صف میں عمر تھے، اور پھر مسجد الحرام میں نماز ادا کری۔ قریش سے یہ برداشت نہ ہوا، لیکن اس وقت کچھ نہ بولے۔ پھر جیسے ہی حضرت عمر کو اکیلا دیکھا، ان پر حملہ کر دیا اور انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ کافر انہیں تنہا چھوڑ گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا۔ ایمان لانے کے بعد آپ 6 سال تک مکہ میں رہے اور پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کری۔ ایسے میں آپ نے کفاروں سے فرمایا کہ میں آج مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو میرے سامنے آئے، تو کوئی نہ آیا۔ ہجرت کے 2 سال بعد جنگ بدر ہوئی۔
اس میں آپ نے خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس غزوہ میں آپ نے ایک نامی بہادر آس بن ہشام کو قتل کیا، جو کہ رشتے میں آپ کے ماموں بھی تھے۔ 1 سال بعد جنگ احد ہوئی، اس میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنگ بدر میں آپ کی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خواہش پر آپ نے ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کر دیا۔ اس طرح آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سسر ہوئے اور آپ کی بیٹی کو مومنوں کی ماں کا درجہ حاصل ہوا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا یقین ہی نہ آیا، اور کہتے رہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کے سر سے گردن الگ کر دوں گا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یقین دلایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اب ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ یہ اسلام اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جذب ہے، جس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔